جس کے اندر ہوتی ہیں لوگ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ دور ہوتے ہیں، دور رہتے ہیں، اور آخرت میں یہ چیزیں اس کو جہنم میں لے کر جائیں گی۔ تو میں اور آج آپ ان کی اس نشست کے اندر ہم ان باتوں کو دل کے کانوں سے سن کر دل میں جگہ دینے کی کوشش کریں اور ساری زندگی ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ جیسے سانپ چاہے جتنا مرضی خوبصورت ہو، اس کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے کہ یہ ہمیں ڈس لے گا، ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ بجلی کی ننگی تار کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ کرنٹ لگنے سے ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ میرے بھائی دوستو، جس چیز میں زہر ملی ہو تو ہم اس چیز کو استعمال نہیں کرتے۔ ہمارے حضرت مثال دیا کرتے ہیں کہ 100 لڈو ہیں، ان میں سے ایک کے اندر کہا جائے بھی زہر ملا ہوا ہے، باقی ٹھیک ہیں، ہم 100 کے 100 کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن دین کے بارے میں ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو 3 باتیں کون سی؟ ایک فحاشی، دوسری بد کلامی، اور تیسرا حیا کا کم ہونا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ مومن با حیا ہوتا ہے۔ مومن کیا ہے؟ با حیا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی حیا تھی جیسے مدینہ منورہ کی کنواری لڑکی کے اندر، اس سے بھی بڑھ کر۔ آج یہ چیز چھنتی جا رہی ہے۔ اس کے بھی مختلف انداز ہیں۔ ایک انداز ہے کہ اللہ کے بندوں سے حیا، وہ بھی بہت اچھا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ حیا رکھیں۔ یہ حیا ہی ہے جو رشتے ناتے استوار رکھتی ہے۔ اگر یہ حیا نہ ہو تو رشتے ناتوں کی نسبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر تو بندہ باپ کو بھی نام لے کر بلاتا ہے، باپ کا بھی آگے چل رہا ہوتا ہے۔ حیا ہے تو باپ کے سامنے بات نہیں کرتا۔ پہلے تو یہ ادب ہوا کرتا تھا، یہ حیا ہوتی تھی، ماں کے سامنے آگے نہیں بولتا۔ تو اب جتنے یہ حیا رخصت ہوتا جا رہا ہے تو میرے بھائی دوستو پھر یہ سارے آداب بھی رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر حیا نہ رہے تو سچی بات ہے کہ بیوی بیٹی اور بہن میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آج کتنی مستورات بتاتی ہیں کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا خاوند سامنے ایسی گندی فلمیں چلا لیتا ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، میں بھی بیٹھی ہوتی ہوں، اب اس کو ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ بعض مرد بتاتے ہیں کہ ہماری عورتوں کے اندر یہ چیز حیا نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ تو میرے بھائی دوست، تو اس لیے جن ملکوں کے اندر حیا کی تعلیم دی نہیں رہی وہاں حیا ختم ہو گیا۔ اس لیے علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یورپ کی جو ڈکشنری ہے نا، اس میں حیا، ان کی حیا لفظ حیا ہے ہی نہیں ان کی ڈکشنری میں، کیونکہ حیا ان کے اندر ہے نہیں، اس لیے حیا ہے نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مشترکہ حمام میں ننگا داخل نہ ہو۔ آپ کہیں گے کہ کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ آج کے دور میں سوئمنگ پول جو بنے ہوئے ہیں، نہانے کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو اس کے اندر ایسا ہی ہے، مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یوم آخرت پر، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسی جگہ پہ نہ جائے۔ کتنے مسلمان ملک ایسے ہیں، کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں اب اس کی تمیز بھی نہیں رہی اور اس کو ہم برا بھی نہیں سمجھتے۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم اپنے گھر کی بیٹیوں کو، خواتین بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو یہ بات بار بار سمجھانی چاہیے، کیونکہ بار بار بات کریں گے تو پھر یہ ان کے دل میں اتر جائے گی، اور ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے۔ ایک بات یہ بتائیں کہ مرد کا جہاد ہوتا ہے تلوار کے ذریعے سے، اور عورت کا جہاد ہوتا ہے گھر میں غیر محرم مرد سے اپنی عزت بچانے کے ذریعے سے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے جہاد کرنے کی بیعت لی تھی اور عورتوں سے عزت و عصمت کی حفاظت کرنے پر بیعت لی تھی۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگائیں نا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے جہاد کرنے کی بیعت لی تھی اور عورتوں سے عزت و عصمت کی حفاظت کرنے پر بیعت لی تھی۔ قرآن و حدیث میں وہ الفاظ موجود ہیں، مجاہد کا جہاد گھر سے باہر نکل کر ہوتا ہے اور عورت کا جہاد گھر میں رہ کر عزت کی حفاظت کرنے سے ہوتا ہے۔
بچوں کو ویسے ہی آئندہ سے طرح سائڈ پر بٹھائیں، جس کی وجہ سے سارا آج یکسوئی نہیں ہے۔ اور مجاہد کا جہاد کافر دشمن کے ساتھ ہوتا ہے، اور عورت کا جہاد غیر محرم مرد سے اپنی حفاظت کرنے سے ہوتا ہے۔ دشمن مجاہد کے اوپر گولیاں برساتا ہے، غیر محرم مرد عورت پر اپنی نگاہوں کے تیر چلاتا ہے۔ دشمن مجاہد کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، غیر محرم مرد عورت کے جسم پر اختیار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دشمن ملکی وسائل سے فائدہ لینا چاہتا ہے، غیر محرم مرد عورت کے جسم سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ مجاہد دشمن کو ملکی سرحد سے دور رکھتا ہے، اور عورت غیر محرم سے اپنے آپ کو دور رکھتی ہے۔ مجاہد دشمن کو 1 انچ ملک کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں دیتا۔ عورت غیر محرم کو اپنے جسم کے ساتھ 1 انچ بھی ٹچ کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سور کے ساتھ اگر انسان کا کندھا لگ جائے تو وہ اتنا برا نہیں ہے کسی غیر محرم سے انسان کے کپڑے کسی غیر محرم عورت سے اس کے کپڑے لگے۔ تو آج تو گاڑیوں میں کوئی کہہ دیتا ہے جی آ جائے جی بیٹھ جائیں مستورات کے ساتھ، تو ہم اس پہ بھی کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتے کہ بھئی ہم ان کو کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام میں یہ چیز اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تھوڑا سا کھڑا ہو کے چلے جائیں گے اگر بس میں یا دوسری گاڑی میں چلے جائیں گے، لیکن میرے بھائی دوستو اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ مجاہد دشمن پر اعتماد نہیں کرتا، عورت غیر محرم پر اعتماد نہیں کرتی۔ مجاہد مورچے میں رہ کر دفاع کرتا ہے، عورت 4 دیواری میں رہ کر عزت کا دفاع کرتی ہے۔ مجاہد سمجھتا ہے کہ دشمن نے دیکھ لیا تو جان کا خطرہ ہے، عورت سمجھتی ہے کہ غیر محرم نے دیکھ لیا تو عزت اور آبرو کا خطرہ ہے۔ دشمن مجاہد کے ملک کو لوٹ لیتا ہے، غیر محرم عورت کی عزت و آبرو کو لوٹ لیتا ہے۔ مجاہد نے دشمن کو دور کر کے غازی کا درجہ پایا، عورت نے غیر محرم مرد کو دور رکھ کے اللہ کے ہاں مجاہدہ کا درجہ پایا۔ حدیث پاک کا ہے یہ مفہوم۔ یہ سارا دین اسلام کا ایک وہ خلاصے کی باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والی۔ اور یہ پردہ کرنا میری بہنوں یہ اسی طرح ہی فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے۔ جس قرآن نے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اسی قرآن نے پردے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اس کو یہ سمجھنا کہ جی یہ تو زیادہ نیک لوگوں کا کام ہے، دیندار لوگوں کا کام ہے، نہیں، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ مجاہد دشمن سے چھپ کر اپنا کام کرتا ہے، عورت غیر محرم مرد سے چھپ کر اپنا کام کرتی ہے۔ مجاہد دشمن کے وار سے بچنے کے لیے زرہ پہنتا ہے، عورت غیر محرم مرد کی نگاہوں سے بچنے کے لیے برقع پہنتی ہے۔ مجاہد کو دشمن کے سامنے استقامت دکھانے پر کامیابی ملتی ہے، عورت کو غیر محرم مرد کے سامنے استقامت دکھانے پر کامیابی ملتی ہے۔ مجاہد دشمن کے ساتھ مذاکرات کو چال کے طور پر استعمال کرتا ہے، غیر محرم مرد بات چیت اور عورت سے چال اور جال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کی جو ہے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب کون ہوگا؟ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ بے حیائی کے مناظر دیکھنے سے نہیں ہوتا، یہ سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے حیا اور کی یہ دولت نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ان خانقاہوں میں جو کچھ ملتا ہے، وہ تصوف کس کو کہتے ہیں تو صوفی کس کو کہتے ہیں، میرے بھائی دوستو، اصل میں یہ انسان کے اندر یہ تقویٰ، طہارت، پاکیزگی کیسے آتی ہے؟ یہ میل ملاپ عادات کی منتقلی کا جو ہے سبب ہے۔ جب میل ملاپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا، ایسے ماحول کے اندر ہم جائیں گے تو عادات غیر محسوس طریقے سے منتقل ہوتی ہیں، تو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک دفعہ اس عاجز نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میرے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہے اس کا، آپ کے ساتھ ایسے اٹھنا بیٹھنا ہی کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جب ہم نہیں رہیں گے تو پھر آپ کو محسوس ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں انسان کے اندر غیر محسوس طریقے سے
اترتی جاتی ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا، جیسے کہ مرض ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ یہ تو مانتے ہیں کہ کرونا سے ایک دوسرے کے اندر منتقل ہوتا ہے، فلاں بیماری ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں مانتے کہ بری صحبت کی وجہ سے انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، بے حیائی بری صحبت کی وجہ سے انسان کے اندر آتی ہے، اور بہت سارے باطنی امراض اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، ویسے تو مانتے ہیں کہ ہاں یہ اس آم کو، یہ سادہ آم ہے تو اس کو جناب انور ڈیٹول سے پیوند کروا لیں پھر وہی بن جائے گا، تو کیا خیال ہے بیت کا تعلق ہونے سے، کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق ہونے سے پھر اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی؟ وہ عام جو ہے وہ کیا بن گیا؟ معیاری بن گیا جب اس کی پیوند اس کے ساتھ ہو گئی۔ پیوند میں کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ نتھی کرتے ہیں نا، اس کے ساتھ جوڑتے ہیں نا۔ تو میرے بھائی دوستو، آج تو اس کو غیر بھی مان رہے ہیں، اپنے تو اپنے غیر بھی مان رہے ہیں۔ اسی طرح عادات بھی ایک انسان سے دوسرے انسان میں پہنچ جاتی ہیں۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھی اچھی نظر، کہتے ہیں نا نظر لگ جاتی ہے، نظر بد لگ جاتی ہے نا، سب مانتے ہیں، حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، تو اسی طرح اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ساتھی نہ بنے مگر مومن، ایمان والا تیرا ساتھی بنے، تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی۔ پھر آپ اس سے ثابت ہوا کہ انسان کو ان برے لوگوں کا ساتھ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی دوستو، دین اسلام کا کہ جو اعمال ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک کیا ہے؟ باطن ہے۔ دین اسلام کے جو اعمال ہیں، ایک ان کا ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر تو یہ ہوا کہ آدمی 5 وقت کی کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آئے اور نماز میں حاضر ہو کر جو ہے نماز میں آئے اور حاضری دے، اس کو کہتے ہیں حاضری۔ اور باطن یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑا ہو تو پھر اپنے پروردگار سے اپنی تار اس کی جڑی ہوئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضوری کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ چیزیں، نگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی، نماز کے اندر حضوری ہمیں کیسے حاصل ہوگی، گناہوں سے کیسے بچیں گے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تصوف کا لفظ جو ہے نا صفا سے نکلا ہے، یعنی صاف کرنا۔ تو اپنے دل کو صاف کرنے والی محنت کا نام کیا ہے؟ تصوف۔ اور صوفی آدمی اس کو کہیں گے جو اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے فکر مند رہے۔ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے فکر مند رہے۔ اور بعد میں شیخ نے فرمایا کہ صوفی کا لفظ صف سے نکلا ہے، صف سے مراد لائن جو ہوتی ہے نا، یعنی قطار۔ اس لحاظ سے صوفی وہ آدمی ہوگا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اگلی صفوں میں، یعنی کہ اللہ کے قرب میں کھڑے ہونے کا متمنی ہو۔ اور بعض میں شیخ نے فرمایا کہ صوفی کا لفظ صفا سے بنا ہے، اصحاب صفا۔ وہ چند صحابہ تھے جو دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے سارا دن مسجد نبوی میں رہتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے۔ وہ فقراء کی جماعت تھی، اور صوفہ دین اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ تھا۔ مدرسے میں آنے والا ہر طالب علم صوفی ہے، لہذا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگرد تھے اور وہ اصحاب صوفہ کہلائے۔ اس لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ جو بچہ زیادہ تقویٰ طہارت کی طرف جا رہا ہو تو جیسے آج کل کچھ انداز بن گیا ہے اس پہ طنز کرتے ہیں، یہ بڑا صوفی بنتا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ تو سب سے اچھا اعلیٰ مقام حاصل کرتا جا رہا ہے۔ ہمارے اکابرین جو بڑے علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس بات پہ تو مدرسے والوں کو زیادہ خوش ہونا چاہیے اور اس کی سرپرستی زیادہ کرنی چاہیے جائے کہ اس کو اس نظر سے دیکھا جائے۔ تو اس لحاظ سے صوفی اس شخص کو کہیں گے جو اصحاب صوفہ کے نقش قدم پر چل کے دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والا ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صوفہ کو دیکھا کہ ان کے کپڑے کیا تھے؟ پھٹے ہوئے تھے، ان کے چہروں پر نور ہے مگر ان کے پیٹ غذا سے خالی ہیں۔ تو ان کی جہد اور قربانی کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فقراء کی جماعت، تم جس طرز پر زندگی گزار رہے ہو اگر تم سے بعد میں آنے والے اس طرز پر زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔
دین کا کام کرنے والے مدارس والے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی زندگیاں ایسے ہی گزرتی ہیں، اور یہ جنتی لوگ ہیں اور یہ اللہ والے ہیں۔ بعد میں شیخ نے فرمایا کہ صوفی کا لفظ صوف سے مشتق ہے، یعنی اس سے نکالا گیا ہے۔ صوف عربی میں اون کو کہتے ہیں اور عام طور پر جو ہے سفید رنگ کی ہوتی ہیں۔ اب اس کے معنی یہ بنیں گے کہ صوفی وہ آدمی ہیں جو اپنے دل کو صوف کی مانند بنانے کی کوشش کرتا ہے، بالکل سفید اپنا دل بناتا ہے۔ اور بعد میں شیخ نے فرمایا کہ صوفی کا لفظ صوف ہی سے نکلا ہے، مگر صوف میں یہ خوبی ہے کہ وہ جلدی کوئی رنگ قبول نہیں کرتی۔ اون جو ہے جلدی رنگ کوئی قبول نہیں کرتی، اور اگر اس کو رنگ چڑھ جائے تو پھر وہ رنگ اترتا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، جب اس پر کوئی رنگ چڑھ جائے تو پھر کوئی رنگ اور قبول نہیں کرتی، نہ وہ جلدی سے اترتا ہے۔ تو آج ہم تمنا کرتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو ان کے جہنم میں ڈالنے کا، جہنم میں جانے کے بارے میں ان کو کہہ دیا جائے گا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ وہ دنیا میں رہ کر نیک بننے کی تمنا کیا کرتے تھے، نیک بننے کی تمنا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ نیک بن تو نہیں سکتے تھے، نیک بننے کی دل میں تمنا رکھتے تھے، آرزو رکھتے تھے، آج میں اس لیے ان کو معاف کر رہا ہوں کہ یہ نیک بننے کی تمنا کیا کرتے تھے۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ ہمارے پیر و مرشد امام العلماء والصلحاء حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہر مرید کو یہ اشعار یاد ہونے چاہیے، کوئی جی بھرنے کی صورت ہی نہیں میرے لیے، کیسے دنیا بھر کے حسین ہو جائیں میرے لیے، اپنا ذوق حسن یوں کہے ہو کر بلند، حسن اوروں کے لیے حسن آفری میرے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کافی ہے، اس لیے میں دنیا کی طرف نہیں دیکھتا۔ اور حضرت نے ایک جگہ غالباً لکھا ہے کہ یہ تصور کرے یہ پڑی ہوئی مٹی ہے، یہ کھڑی مٹی ہے، تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں گے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر کا جب معمول تھا بسوں میں، تو اکثر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اشعار اونچی آواز سے گنگناتے رہتے تھے، کوئی جی بھرنے کی صورت ہی نہیں میرے لیے، کیسے دنیا بھر کے حسین ہو جائیں میرے لیے، اپنا ذوق حسن یوں کہے ہو کر بلند، حسن اوروں کے لیے حسن آفری میرے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ محبت نصیب فرما دے۔ یہ محبت کب ملے گی؟ جب آج ہم پہلا قدم اٹھائیں گے، کیا اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا؟ ہاں، اس سے کی آج سے ہی کوشش کریں گے، پھر وقوف قلبی بھی آسان ہو جائے گا، پھر ذکر کرنا بھی آسان ہو جائے گا، پھر مسجد میں گھنٹوں بیٹھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہوگا، پھر ہر عمل کے اندر جو نور ہے نا وہ نور ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے آنے کی برکت سے مجھے بھی یہ نصیب فرمائے، اور آپ حضرات جو چل کے آئے ہیں آپ کو بھی یہ نصیب فرمائے، اور ان طلباء کی برکت سے اللہ ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب سب بھائی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے، اپنی ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے، من کی آنکھیں کھول لیجئے، جو کچھ دنیا میں سب سے ہٹ کٹ جائیے، یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت ایک نور کی شکل میں آ رہی ہے اور ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، اور ہمارے دلوں سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پر اللہ 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 کہہ رہا ہے۔